بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سیدی شیخ محمد ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو کوثر پر نہ جائے گا اور اس کا پانی نہ پی لے، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تو سورۃ الکوثر اور مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، الحق اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو جو شخص محبت اور خلوص دل سے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عاشق صادق پر شفقت فرماتے ہوئے اسے اپنی زیارت مبارکہ کا شرف عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بات کی صداقت کی گواہی آپ میں سے بہت سے احباب دینے کو تیار ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سعادت الدارین جلد دوم میں علامہ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس کی طبیعت ہمیشہ ہلکی پھلکی رہے گی۔ مغموم ہے تو غم دور ہوگا، قیدی ہے تو آزاد ہو جائے گا، خوف زدہ ہے تو امن ملے گا، اور اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض دور ہوگا۔ علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو مزید جاری رکھنے سے پہلے میں یہاں ایک انتہائی اہم بات کا ذکر کرتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ مختلف لوگوں کو مختلف حالتوں یا شکلوں میں ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ روحانی ہستی ہے، داڑھی مبارک بھی سفید ہے، لباس مبارک بھی سفید ہے، آواز آتی ہے یا وہ بزرگ ہستی خود فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نوجوان کی شکل میں دیکھتا ہے، تو اسی طرح کوئی شخص خواب میں محض نور کا ایک ہالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ یعنی ہر شخص مختلف شکل یا مختلف حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک، جیسا کہ احادیث میں آپ کی صفات حسنہ آتی ہیں جن کو بیان کرنے والا صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا، یہ دیکھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت کی بشارت ہے۔ تمہاری ذات کے مطابق اور تمہارے شفاف آئینے کے مناسب خواب میں تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خواب میں اپنی طرف متوجہ دیکھنا، یا تعلیم دیتے ہوئے دیکھنا، یا نماز میں اقتداء کرتے ہوئے، یا راستے میں رہنمائی کرتے، یا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز کھلائی یا کوئی چیز عطا فرمائی، یا کوئی اچھا لباس پہنایا، پگڑی پہنائی، دوپٹہ پہنایا، یا کوئی وعدہ فرمایا، یا کوئی بات کہی، یا اچھی دعا دی۔ تو اگر کوئی شخص ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو اگر وہ حکومت کے لائق ہوگا تو اس کو حکومت ملے گی، وہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرے گا، حق پر فیصلہ کرے گا، نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور اگر عالم ہے تو اپنے علم پر عمل کرے گا، عابد ہے تو اس سے کرامتوں کا ظہور ہوگا، گنہگار ہے تو توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ ہدایت پائے گا، اسلام لے آئے گا۔ اور اگر دیکھنے والا کسی سے ڈرتا ہے تو اس کی سفارش کی جائے گی، یعنی اس کی مدد کی جائے گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شفاعت ہے۔ اور اگر دیکھنے والا بدعتوں پر عمل پیرا ہوگا تو دل میں اللہ سے ڈرے گا اور توبہ کرے گا، بدعتوں کو چھوڑ دے گا۔ اور جب دیکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، تو جان لے کہ وہ شخص بدعات پر عمل پیرا ہے، لہٰذا اسے بدعات سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اس کی جانب دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے گھر اور خاندان والوں سے بڑھ کر اونچا مقام حاصل کرتا ہے جسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ سفر میں ہے اور سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر کرم کیا جائے گا اور بارش ہوگی رحمت والی، یعنی کرم اور بارش ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو جان لے کہ بڑے مرتبے اور شہرت تک پہنچے گی، نیک پاک باز اور اپنے لیے امانت و حفاظت پانے والی ہوگی۔ بسا اوقات سوکنوں کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے گا، اسے نیک اولاد ملے گی، اور اگر مالدار ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی۔ اور اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ لوگوں کے ستانے پر صبر کرنے والی ہوگی۔ اور اگر کوئی یتیم ہے اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو جان لے کہ بڑے مقام تک پہنچے گا۔ اور یہی حال غریب کا بھی ہے کہ اگر کوئی غریب الحال شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو خوشحال ہوگا اور کسی بڑے مقام تک پہنچے گا۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی حکمت سے، اس کی میڈیکل سے فائدہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیں گے۔ اور بسا اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مسلمانوں کی مدد اور کافروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، خصوصاً جب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام بھی ہو۔ بہت سے احباب یہ خواب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ساتھ اور جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں، گھوڑوں پر سوار کہیں جا رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کرے گا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی مقروض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کا قرض ادا ہوگا، اور اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور وہ حاجی نہیں ہے، یعنی اس نے پہلے سے حج نہیں کیا ہوا، عمرہ نہیں کیا ہوا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر دوران جہاد کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنگ میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی امتحان دینے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں امتحان میں۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک زمین پر ہیں، بنجر زمین پر تشریف فرما ہے، تو جان لے کہ وہ سرسبز ہوگی، اس کی کھیتی سے نفع ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل صورت پر موجود ہوں وہاں۔ اور اگر دیکھنے والے نے نامناسب حالت میں دیکھا، یہاں یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ شراب پیو، تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تیرے اپنے اعمال کی خرابی ہے، جیسے تیرے اعمال ہے ویسے تو نے دیکھا ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس طرح کا حکم نہیں دیکھ سکتے۔ تو علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر دیکھنے والے نے نامناسب رنگ، نامناسب حالت، کمزور اور ناقص دیکھا تو یہ دلیل ہوگی اس جگہ یا اس شخص میں دین کی کمزوری ہے، بدعات غالب ہیں اس جگہ پر یا اس شخص میں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھے تب بھی یہ اس کے دین کی خرابی ہے، اس کو نئے سرے سے توبہ کرنی چاہیے اور پھر دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھپ کر خون پی رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے، تو ایسا شخص جہاد میں شہید ہوگا۔ اور اگر اعلانیہ طور پر خون پی رہا ہے تو پھر یہ اس کے نفاق کی دلیل ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خون میں شریک ہوگا، یعنی ان کو قتل کرنے میں شریک ہوگا، ان کو شہید کرنے میں شریک ہوگا۔ یا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے قتل میں مدد کی، ان کو شہید کرنے میں مدد کی۔ اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سواری پر سوار ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرے گا۔ اور اگر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی زیارت کو پیدل جائے گا، اور اگر آپ کو کھڑے دیکھا تو اس کا اپنا کام صحیح ہوگا جس میں وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، اور اس زمانے کا حکمران کا کام اچھا ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے کوئی شریف نیک پاک باز آدمی فوت ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ سامنے ہے تو اس علاقے میں کوئی بڑی مصیبت آئے گی۔ اور اگر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی جنازے میں چلا ہے، یہاں تک کہ قبر میں رکھا ہے، تو بدعت کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی تو بڑا مال پائے گا، مال و دولت حاصل کرے گا۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو ہے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ابھی کافی یعنی کہ خواب ہیں جن کی تعبیرات رہتی ہیں بتانا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو
کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔